دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اللہ کے نبی کے بتائے اصول کے مطابق دعا کے آداب سیکھیں، دعا کو اس اصول سے کریں جس اصول سے کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے۔ اگر اس اصول سے ہم دعا کریں گے، ہماری دعا 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلی تک جائے گی، ہمارے رب کے پاس ہماری دعا جائے گی، بے شک اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ وہ 3 اصول ہیں، دعا کے 3 شرائط ہیں۔ اگر ان 3 شرائط کے ساتھ آپ دعا کرو گے تبھی آپ کی دعا آسمانوں میں جائے گی، ورنہ آپ کی دعا آسمانوں میں کیا سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جائے گی۔ نمبر 1، دعا کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یقین کامل، اللہ پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے۔ یقین کامل، ایمان کامل، ایسا نہیں کہ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا کہ دیکھیں گے، اللہ ہم نہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ دیکھیں گے، اللہ نہیں دیا تو پھر مانگنے چاہیں گے۔ اللہ پر بے بھروسگی سے نہیں مانگنا، بلکہ پورے یقین کامل، ایمان کامل کے ساتھ دعا کرنا۔ میرا اللہ دعا سننے والا، مجھے بے شک دینے والا، اس یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اعلموا، تم یہ جان لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا تم مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تم دعا کرو گے، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کی قبولیت کا یقین کامل رکھ کر دعا کریں، یہی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یقین کامل کے ساتھ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو دعا آپ کرتے ہیں اس کے شروع میں اللہ کی حمد، نبی پر درود، اور اس دعا کے آخر میں اللہ کی حمد، نبی پر درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ دعا جس دعا میں اللہ کی حمد نہیں، درود ابراہیمی نہیں، وہ دعا آپ کی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ نبی کے سامنے ایک آدمی دعا کر رہا ہے، بہت لمبی لمبی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے اتنی دیر سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا آسمانوں میں کیا اس کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جا رہی، کیونکہ یہ اپنی دعا میں اللہ کی حمد نہیں کر رہا، مجھ پر درود نہیں بھیج رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا، اللہ کے پاس اس کی دعا نہیں پہنچائی جاتی۔ وہ سنتے سنتے اپنی دعا میں اللہ کی حمد کرنے لگا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے لگا۔ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں اب اس کی دعا اللہ کے فرشتے لے کر آسمانوں میں چلے گئے، اب اس کی دعا اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ آپ اپنی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد، نبی پر درود شروع میں بھی آخر میں بھی پڑھیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر دعا کریں۔ بہت سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنا مائنڈ پورا بازار میں، گھر میں، دکان میں رکھتے ہیں اور طوطے مہینے کے رٹے رٹائے کلمات، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ویسے ویسے کیا بول رہی ان کچھ معلوم نہیں رہتا، دعا کرتے ہیں چلے آتے۔ میرے بھائیوں، دل دماغ کو حاضر رکھ کر دعا کرنا، میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے معلوم رہنا، اور اگر تم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو عاجزگی سے مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ طلب کرنا، یہ دعا کی تیسری شرط ہے۔ اب آپ نے ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے بے شک آپ کی یہ 3 کنڈیشنوں کے ساتھ، 3 شروط کے ساتھ مانگی جانے والی دعا آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ اب آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس دعا کو قبول کرنے کے بھی 3 قانون ہیں میرے مالک کے۔ اللہ عز و جل کے 3 قوانین ہیں دعا کو قبول کرنے کے۔ پہلا قانون کیا ہے؟ آپ کی دعا اللہ فوراً قبول کر کے آپ کا پھل عطا کر دیتا ہے جو آپ مانگتے رہتے ہو، یا نہیں تو وہ دعا اپنی مرضی سے دیر سے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی زبردستی اللہ پہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی کا ڈیٹ فکس ہو گیا، 24 تاریخ کے اندر مجھے پیسہ کا انتظام ہونا کا تو ہونا، اے اللہ تو دینا کا تو دینا۔ کوئی اللہ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، نحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء، میرا اللہ غنی ہے اور ہم سب اس کے بھکاری حقیر و فقیر بندے ہیں، ہم عاجزگی سے اللہ کو مانگ سکتے ہیں، اللہ پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اصول کیا؟ چاہے تو فوراً سنتا ہے، چاہے تو دیری سے سنتا ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ فوراً سنتا ہے۔ بخاری کی وہ حدیث، بخاری مسلم کی وہ حدیث، بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک راستے سے جا رہے ہیں، بارش آئی، بارش سے بچنے غار میں پناہ لیے، اچانک بڑی چٹان نے آ کر اس غار کے منہ کو ڈھک لیا۔
تینوں کوشش کرتے ہیں اس پتھر کے چٹان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے. تینوں یہ سوچ لیتے ہیں اتنی دور ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا, بھوکے پیاسے اس غار میں ہم تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. اب مرتے کیا نہ کرتے, چلو اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعائیں کرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3 قسم کے وسیلے جائز ہیں. 3 قسم کے وسیلے اسلام میں جائز ہیں. نمبر 1, اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنانا. یا اللہ میں جو روزداروں کو کھانا کھلایا ہوں, اے اللہ میں جو غریبوں کو کپڑے دیا ہوں, اے اللہ میں وہ جو نفل روزے رکھا ہوں, میرے اس عبادت کے بدلے میں تو میرا یہ کام آسان کر دے, مجھے یہ نعمت عطا کر, مجھے بیٹا عطا کر, میری بیوی کی ڈیلیوری آسان کرا دے, اے اللہ میرے بیٹے کی نوکری کرا دے, مجھے روزی روٹی میں. ایسا نیکیوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. دوسرا, اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعائیں کرنا. یا رزاق مجھے روزی روٹی میں برکت دے, اے غفور الرحیم میرے گناہوں کو معاف کر دے, یا ارحم الراحمین میرے معاملات پر تو رحم کا فرما. اس طرح اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا جائز ہے. تیسری, کسی نیک آدمی سے دعا کی اپیل کرنا کہ میرے بھائی آپ میرے لیے دعا کیجئے, یہ جائز وسیلہ ہے. کسی زندے سے کہنا, مردے سے نہیں. کسی مردوں کو جا کر مانگنا جائز نہیں, زندے سے کسی نیک انسان سے ریکویسٹ کرنا آپ میرے لیے دعا کیجئے, یہ جائز وسیلہ ہے. یہ 3 ہی جائز وسیلے ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی خبروں کے پاس جا کر ہم وسیلے کے طور پر اولیاء اللہ کو مانگتے ہیں, یہ شرک ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. اب آئیے, اللہ دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے. بخاری کی اس دلیل, وہ 3 آدمی اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعائیں کرتے ہیں. ان میں کا پہلا کہتا ہے, اے میرے پروردگار میں میرے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا, اے اللہ میرا اصول میں بکریوں کو چرانے والا, بکریوں کو چراتا, اس کا دودھ نکالتا, میرے ماں باپ کو پہلے پلاتا, میرے بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا. ایک دن بکریاں چراتے چراتے چارہ تلاشتے تلاشتے دور نکل گیا, مجھے واپس آنے میں دیری ہو گئی. یا اللہ اس دن میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے. اے اللہ تو جانتا ہے میں پورا پیالہ لیے میرے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا, ان کی نیند بیدار کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا. میں چاہتا میری بیوی بچے جو جاگ رہے تھے, میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے, میں چاہتا تو میرے بچوں کو پلاتا, لیکن میرے زندگی کا اصول تھا میرے ماں باپ سے بڑھ کر میں نے میری بیوی بچوں کو کبھی ترجیح نہیں دیا. میرے ماں باپ کو پہلے پلاتا, بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا. اس دن میرے ماں باپ سوئے رہے, رات بھر میں پیالہ لیے میرے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا. اے اللہ تو جانتا ہے اس رات کی کیفیت کو, میرے بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلبلا رہے تھے, لیکن میں نے دودھ پینے کے لیے نہیں دیا. جب صبح میرے ماں باپ جاگے, میں نے پہلے میرے ماں باپ کو پلایا, پھر میرے بیوی بچوں کو پلایا. اے اللہ یہ کام میں اس لیے کیا کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میری وہ نیکی تجھے پسند آئی ہو. آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں, مجھے موت کے منہ سے نکال دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے دعا کے الفاظ اپنی زبان میں مکمل ہو بھی نہیں پائے, اللہ تعالیٰ فوراً غار کے چٹان کو ہٹا دیا. اتنا بھی نہیں کہ کوئی باہر آ سکے. اب دوسرا آدمی دعا کرتا ہے, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی جوان تھی, بڑی حسین تھی, بہت دنوں سے میری بری نگاہ اس کے اوپر تھی. وہ غریب تھی, میں مالدار تھا. ایک دن مجھ سے قرضہ مانگی, اے میرے بھیا مجھے قرضہ دے دے. میں نے اس شرط پر قرضہ دیا, کب واپس دے گی؟ اگلے مہینے میں دوں گی. اگر تو نہیں دے گی تو کیا کرے گی؟ اے میرے بھیا اگر میں نہیں دوں گی جو آپ کہو گے وہ کام کروں گی. میں نے یہ شرط طے کیا, اسے قرضہ دے کر بھیج دیا. وہ بیچاری غریب قرضہ تو نہیں لوٹا سکی. اگلے مہینہ آ گیا, میں نے اسے کہا کہ جو کہوں گا وہ سننا پڑے گا. یہ بول کر میں اسے پہاڑوں کے وادیوں میں لے گیا. میں نے اسے زنا کرنے کے ارادے سے میں اسے بٹھا دیا, اس کے قریب جا رہا تھا. میری چچا زاد بہن بلبلانے لگی, کانپنے لگی, رونے لگی. میں نے پوچھا, اے میری بہن کیوں روتی ہے, کیا ہوا ہے؟ تو بھی جوان میں بھی جوان, تو بھی تنہا میں بھی تنہا, ہم دونوں کے لیے کوئی یہاں نہیں, کیوں ڈرتی ہے؟ اب تیرے شرط کے مطابق میری خواہش تجھے پوری کرنا ہے, میں تیرا قرضہ معاف کر دوں گا. وہ کہنے لگی, اے میرے بھیا ہائے میری مجبوری, میرے پیٹ کی یہ غربت کی مجبوری, میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا, اسی لیے ڈرتی ہوں, اسی لیے روتی ہوں.
اے میرے بھیا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ایسا مت سمجھ، ایک ذات ہے جو اس وقت ہم کو دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھیا قیامت کے دن ایک ایک دن کے بارے میں، ایک ایک گھنٹے کے بارے میں، ہر منٹ کے بارے میں، ہر سیکنڈ کے بارے میں اللہ ہم سے حساب مانگے گا۔ میری زندگی میں نے آج تک یہ گھٹیا کام کبھی نہیں کیا، اگر میرا اللہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے قیامت کے دن مجھ سے مانگ لے، یہ سوال کر لے فلاں دن کے فلاں مہینے کے فلاں گھنٹے کے فلاں منٹ میں کس کے ساتھ کیا منہ کالا کر رہی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ کیا جواب دوں گی؟ یہ ڈرتے ہوئے روتی ہوں، کانپتی ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا، کہنے لگا میری بہن تو نے اب تک یہ گناہ نہیں کیا، اتنا روتی ہے، میری زندگی پوری زنا میں بیت گئی، کیا اللہ سے اگر میں سچی توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا اللہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کرے گا، تو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تجھے بھی معاف کرے گا۔ اے میرے پروردگار تو جانتا ہے اس دن کو جو الفاظ میری چچا زاد بہن نے بیان کیے تھے، اللہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اے اللہ میں زنا کے قریب جا کر بھی واپس لوٹ آیا، جس انداز سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا خوف جگایا، اے اللہ میں اس گناہ سے پیچھے آ گیا، میری وہ نیکی، میری وہ ادا تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے باہر نکال۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن کر فوراً چٹان کو ہٹا دیا، اتنا بھی نہیں ہٹایا کہ کوئی باہر آ سکے۔ تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ میرے پاس نوکر آتے، کام کرتے، مزدوری لیتے چلے جاتے، ایک مزدور آیا کام کیا، مزدوری چھوڑ کر نکل گیا، میں اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، کئی دن بیت گئے، کئی سال بیت گئے، وہ بعد میں آتا ہے اس کی چھوٹی تجارت کی اجرت کئی دولت کی انبار بن گئی تھی، کئی اونٹ، کئی گائے، کئی گھوڑے بن گئے تھے، دولت کی بڑی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ آ کر کہتا ہے او میرے مالک اتنے سال پہلے میں آپ کے پاس ایک دن کام کر کے مزدوری لیے بنا چھوڑ کر گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو میری ایک دن کی مزدوری دے دو، آج میں پریشان ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے اس دن کو، میرے اس بھائی کا انتظار میں کئی مہینے کئی سال سے کر رہا تھا، جیسے ہی وہ سامنے آیا میں چاہتا ایک دن کی مزدوری دے کر اسے روانہ کر دیتا، اس کی ساری جائیداد پر قبضہ بنا لے کر بیٹھ جاتا، لیکن قیامت کے دن تو ایک ایک پائی کا حساب ہم سے مانگے گا، تیرے دربار میں ایک ایک پائی کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ اے اللہ اس ڈر سے میں نے کہا میرے بھائی تجھے تو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، لے جائیے ساری دولت تیرے ایک دن کی مزدوری ہے۔ اے میرے مالک میرے ساتھ مذاق مت کیجئے، اتنی بڑی مزدوری میں نہیں کریا، ایک دن کی مزدوری چھوٹے پیسے ہیں، ہاں تیرے چھوٹے پیسوں کو تجارت میں لگایا، آج وہ بڑے پیسے بن گئے، یہ لے جا، یہ ساری دولت تیری ہے۔ اے اللہ میں ساری امانت دے کر بھیج دیا، اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا، صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے قیامت کے دن تجھ سے حساب دینے کے ڈر میں اے اللہ میں وہ کام پورا کر دیا۔ اگر میری وہ ادا تجھے پسند آئی ہو، اللہ میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے نکال اللہ، اے اللہ میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے دعا کے الفاظ ابھی زبان پر مکمل ہو بھی نہیں پائے، اللہ دروازے کو اس چٹان کو ہٹا دیا، ان تینوں کو باہر نکال دیا۔